ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی لکھنؤ سبسکرائب کریں۔ ہم اپنی بات کا آغاز واصف فاروقی صاحب کی ایک نظم سے کرنا چاہیں گے، جس میں انہوں نے سر سید احمد خان صاحب کو نہایت خوبصورت انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ عقیدتوں کا خراج اس کو پیش ہے جس نے شعور و فکر کو بیداریاں عطا کیں، گمان و وہم کی حد سے نکال کر ہم کو یقین و فہم کی چنگاریاں عطا کیں۔ بس ایک نام نہیں ہے یہ نام سر سید، یہ ایک عہد بھی ہے، عہد کا دماغ بھی ہے، جہالتوں کے اندھیروں کو کاٹنے والا عجیب طرز کا نشتر نما چراغ بھی ہے۔ محترم سینئر موسٹ علیگ جناب چیف جسٹس شبیہ الحسنین صاحب، اسپیشل گیسٹ جناب نور الاسلام صاحب، گیسٹ آف آنر جناب جانی فاسٹر صاحب، اموبا کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر شکیل قدوائی، وائس پریزیڈنٹ جناب غفران صاحب، آنرری سیکریٹری جناب شعیب بھائی، یہاں موجود تمام سر سید کے شہدائی جو کہ علیگ بھی ہیں اور نان علیگ بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہینا جعفری AMU اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی طرف سے آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آج کی اس محفل کے رونق آپ ہیں، یہ محفل آپ سے روشن ہے۔ آئیے ساتھ مل کر ہم اپنے بانی درسگاہ سر سید احمد خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی تحریک سے جڑ کر اس پر عمل کر کے اس کو آگے فروغ دینے کا عہد کرتے ہیں، کیونکہ یہی تو سر سید سے ہماری سچی محبت ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو سر سید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہمیں ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھنا ہے۔ ہمارے اور تمہارے غم میں ایک فرق نمایاں ہے، تمہیں فکرے نشیمن ہے، ہمیں فکرے گلستاں ہیں۔ اس سوچ کے حامی کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت اموبا کے پریزیڈنٹ جناب شکیل قدوائی صاحب کی ہے۔ میں گزارش کروں گی شکیل صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور مہمانوں کا استقبال کریں۔ آج کی اس تقریب سر سید رحمہ الرحمہ کے عنوان سے ان کی تاریخ پیدائش 206 سال قبل سر سید کی پیدائش آج ہی کے دن ہوئی تھی۔ ہم لوگ ہر سال اس تاریخ کو سر سید کی یوم پیدائش کے طور پہ مناتے ہیں، تو آج میں آپ تمام لوگوں کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئے ہوئے مہمانان جسٹس شبیہ الحسنین صاحب ہمارے اس ایسوسی ایشن کے ممبر بھی ہیں اور لکھنؤ میں جسٹس کی حیثیت سے آپ نے اپنی خدمات انجام دیں، اور ہماری اس ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر بھی رہے، اور یہاں سے سبکدوش ہونے کے بعد اس وقت چندی گڑھ میں اسٹیٹ کمیشن میں چیئرمین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ہم سر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ تالیوں کے ساتھ استقبال کریں۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب نور الاسلام صاحب، جو الامین سوسائٹی کے تحت چلنے والے تمام تعلیمی اداروں کے ذمہ دار ہیں اور صحیح معنوں میں سر سید کی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج بڑا بہترین موقع ہے کہ ایک عظیم شخصیت کے نام سے دیا جانے والا ایوارڈ، یعنی ڈاکٹر کلب صادق صاحب مرحوم، جنہوں نے پوری زندگی تعلیمی میدان میں کام کیا،
تعلیمی مراکز قائم کیے اور قومی یکجہتی پہ انہوں نے کام کیا، انسانیت کے لیے کام کیا۔ ان کے ہاں مذہب کی یا ذات پات کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ پدم بھوشن ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے نام سے ہماری ایسوسی ایشن ہر سال کسی ایسے شخص کو ایوارڈ دیتی ہے جو تعلیمی میدان میں خدمات دے رہا ہے۔ تو آج اس سال ہم لوگوں نے انتخاب نور الاسلام صاحب کا کیا اور آپ نے ہماری اس گزارش کو قبول کیا اور آج ہمارے بیچ مہمان کی حیثیت سے موجود ہیں۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تالیوں کے ساتھ استقبال کریں۔ جانی فاسٹر صاحب جو ہیں، جب میں پڑھتا تھا علی گڑھ میں، اس زمانے میں یہ ایک بڈنگ ٹیلنٹ تھے میوزک کے میدان میں، اور پھر انہوں نے تمام اپنی کوششوں سے اور محنت سے ثابت کر دیا، نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ممالک میں بھی اپنا نام ایک میوزک ڈائریکٹر کی حیثیت سے، کمپوزر کی حیثیت سے، ایک شاعر کی حیثیت سے اپنا ایک بڑا مقام پیدا کیا، بڑا نام پیدا کیا۔ اور آج کی تاریخ میں تو یہ ایک کراؤڈ پلر بن گئے ہیں۔ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ جانی فاسٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ صاحب بالکل تشریف لا رہے ہیں، اور ڈنر کے بعد ایک میوزیکل ایوننگ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تو جانی صاحب، آپ کا استقبال ہے، اور میں نے کہا کہ آپ کراؤڈ پلر بن گئے ہیں، تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ الیکشن قریب آ رہا ہے، تھوڑا بچ کے رہیے گا۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے تنظیم کے، ہمارے ایسوسی ایشن کے جو اراکین ہیں، آج اس موقع پہ ہم ان کا بھی استقبال کریں۔ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے میں بتاؤں کہ ادھر کچھ دنوں سے میں کچھ اپنے ذاتی اور فیملی ذمہ داریوں میں اس قدر مشغول تھا کہ میں ایسوسی ایشن میں پچھلے ایک ہفتے سے میں کوئی وقت نہیں دے پایا، لیکن ہماری مضبوط جو تنظیم ہے، یونائٹڈ ایفرٹس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ دیکھیے آج کی یہ محفل کتنی خوبصورت۔ سید شعیب صاحب ہمارے ڈائنامک سیکریٹری، اور انور حبیب علوی صاحب ایک مضبوط مجاہد کی طرح سے لگے رہتے ہیں۔ جوائنٹ سیکریٹری شہلا حق اور عاطف حنیف صاحب، ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو پورے طور سے ثابت کیا، اور سامنے بیٹھے ہوئے جاوید صدیقی اور ہمارے یہ پاس سیکریٹری اور پاس پریزیڈنٹ طارق صدیقی، یہ لوگ بھی موجود ہیں۔ ہم سب آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے جو بھی آیا ہے اس ایسوسی ایشن کو ایک اونچائی تک لے گیا۔ سہیل بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، یہ جانتے ہیں کہ یہ تقریب سر سید ڈے کا پروگرام ایک گھر سے شروع ہوا تھا، اور آج ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا پروگرام بن چکا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ ہماری ایسوسی ایشن، اس کا ایک ریکگنیشن ہوا، اور ہمارا جو لکھنؤ کا فنکشن ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہندوستان میں، نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اس کی ایک مثال دی جاتی ہے۔ تو لکھنؤ کے جو ہمارے علیگ حضرات یہاں موجود ہیں، میں تمام آپ لوگوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جس شاندار طریقے سے اس پروگرام کو کرتے ہیں، شاید دوسری جگہوں پہ نہیں ہو پاتا ہے۔ ایگزیکٹو ممبران ہمارے فیصل فاروقی صاحب، ہنا جعفری، ارم دیوا، مادھو سکسینہ صاحب، محمد نعیم احمد صاحب، محمد قیس مجیب، رانا طیب، شازیہ فاروقی، شیخ محمد طارق صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری مضبوط ٹیم ہے، جس کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور امید ہے یہ ایسوسی ایشن اور مضبوط ترین ہوتی جائے گی۔ اے کے ماتھر صاحب جو ہمارے ایڈوائزری کونسل کے ممبر ہیں، بہت سینئر علیگ ہیں اور سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ موجود نہیں ہیں، اپنی ذاتی مشغولیات کی وجہ سے باہر ہیں، لیکن سہیل بھائی موجود ہیں۔ سہیل بھائی، مجھے لگتا ہے آپ تھوڑا کھڑے ہو جائیں
اور تب آپ کے لیے تالیاں بجائی جائیں. ذرا ایک بار کھڑے ہو جائیے. کیونکہ جب سے اس ایسوسی ایشن کی بنیاد پڑی ہے، دیکھیے طارق فیاض صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سابق صدر ہمارے بھوتپورو ڈی جی پی رضوان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. رضوان بھائی آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے آپ کے احترام میں ہم سب سے تالیاں بجوائیں گے. آپ کی شخصیت ایسی ہے. جتنے سابق صدور ہیں دیکھیے سب کا میں، انیس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انیس انصاری صاحب، تو ہم آپ سے بھی درخواست کریں گے تھوڑا اپنی رونمائی کر دیں محفل کے سامنے. پروین طلحہ ہماری، پروین آپا، ارے ان کے احترام میں آپ لوگوں کو بتائیے سب تالیاں. جی آپ نہ کھڑے ہونا چاہیں نہ ہوئیے صاحب آپ. واصف بھائی ہمارے جو ہے اس مائک کو سنبھالتے ہیں، لیکن اس بار انہوں نے معذرت کر لی کہ صاحب میں ہمیشہ، بہرحال اس وقت میں کس کس کا نام لوں اور کس کس کا چھوڑوں. اس محفل میں ہر شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے. معید بھائی ہمارے سابق منتری بیٹھے ہوئے ہیں، ریاض مہدی صاحب، تو بہرحال کوثر عثمان صاحب دیکھیے ہمارے، تو بہرحال سب کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے. اور اب میں بس دو چار اور چیزوں کا ذکر کرتے، ہماری کئی کتابیں ہمارے ہاں موجود ہیں اور ان کے جو رائٹرز ہیں، مصنف ہیں، اور یہاں موجود ہیں شاید. تو ایک تو ہمارے عاطف حنیف صاحب کی جو ڈسکورنگ اے ایم یو ہے. کہاں ہیں عاطف، آپ کہاں ہیں؟ تو آپ بہت عمدہ کام کیا ہے عاطف صاحب نے اے ایم یو کے بارے میں یہ کتاب لکھ کے، اور اس کی مقبولیت نہ صرف لکھنؤ میں بلکہ پورے ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں ہو رہی ہے اور لوگ اس کو خریدتے ہیں. آج یہ کتاب ڈسپلے میں ہے، آپ لوگ دیکھیے، آپ کو پسند آئے ضرور لیجیے گا. اور سبیحہ فاطمہ صاحبہ نے ایک کتاب لکھی ہے صبح کی چائے اور اخبار کے عنوان سے، یہ بھی ڈسپلے میں ہے. آپ لوگ اسے دیکھیے گا، بڑی اچھی کتاب ہے، پسند آئے خریدیے گا. اور ڈاکٹر قمر رحمان، مجھے لگ رہا ہے محفل میں نہیں آ سکی ہیں، انہوں نے بھی اپنی ایک کتاب لکھی ہے افق کے عنوان سے، ان کی آٹو بایوگرافی ہے اور بہت عمدہ کتاب ہے. یہ ہمارے سب وہ علیگ حضرات ہیں جنہوں نے صحافت میں بہرحال اور ایک اچھے رائٹر کی حیثیت سے کام کیا ہے. ڈاکٹر قمر رحمان کو ابھی جرمنی یونیورسٹی سے ایک اعزاز ملا ہے، جو 600 سال پرانی یونیورسٹی وہاں کی ہے. یہ ایک انوائرمنٹل سائنسز اور ٹاکسیکالوجی میں ان کی ریسرچ ہے، اس کے اوپر ان کو، آج وہ موجود نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس محفل سے ان کو مبارکباد دی جائے. اب زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا، مجھے تو استقبال کے لیے کھڑا کیا گیا تھا. دو باتیں میں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ہمارے سامنے ہمارے مہمانان ہیں، بہترین مقرر ہیں، اور دیکھیے گا فن تقریر کا اظہار، مظاہرہ، خاص طور سے ہمارے شبیح الحسنین صاحب، جسٹس صاحب، دیکھیے گا وہ صرف جسٹس نہیں ہیں، آپ دیکھیے کتنے عمدہ وہ تقریر کرتے ہیں اور سر سید پہ کس انداز سے وہ بولیں گے. یہاں پہ ڈاکٹر مبشر اور ڈاکٹر عظما، ان کی اہلیہ یہ موجود ہیں. یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، آپ کے سب کے علم میں آ چکا ہے کہ پچھلے سال اسی پلیٹ فارم پہ اسی جگہ کھڑے ہو کے ان دونوں نے ایک سخاوت کا اظہار کیا اور ایک دیرینہ خواہش جو تھی کہ ہمارا ایک سینٹر قائم ہونا چاہیے ایوان سر سید، اور اس کے لیے زمین ڈونیٹ کرنے کا اعلان ہوا تھا اور ہم لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا. اب ایک سال میں اس میں جو پروگریس ہوئی کہ وہ ہوا کہ ٹرسٹ بنا، ٹرسٹ کا رجسٹریشن ہوا، وہ عمل میں آیا، اور پھر یہ زمین اس ٹرسٹ کے نام ٹرانسفر ہو گئی، یہ بھی عمل میں آیا. ظاہر ہے کہ یہ قانونی جو طریقے اس میں ٹائم لگتا ہے، تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے ایک سال کا وقت گزر گیا، اور اس سال 2 اکتوبر گاندھی جینتی کو، یعنی اسی مہینے، اس موقع پر ہم لوگوں نے ایوان سر سید اور سر سید مشن اسکول کا سنگ بنیاد رکھا. اور یہ ایک کامیابی ہم لوگوں کو ملی، اور وہ بہترین فنکشن ہوا.
لکھنؤ کے تمام ذمہ داران اس میں شریک ہوئے، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ جس چیز کے لیے ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑ رہا تھا کہ فنڈز کہاں سے آئیں گے، پہلا فیز ہمارا جو اس میں بننے جا رہا ہے اس میں 30 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، اور اس میں لوگوں نے جوق در جوق اپنے شوق سے اور اپنے کہنا چاہیے کہ اپنے من سے لوگوں نے اس میں ڈونیشنز دینا شروع کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو بہت جلد ہم لوگ اپنے منزلوں کی طرف بڑھیں گے، اور ہو سکتا ہے، اور میں یہ آپ لوگوں سے ایک تعاون لینا چاہتا ہوں، اور میں ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کریے کہ یہ بن کے اس حالت میں اس تعمیری حیثیت میں آ جائے کہ اگلا فنکشن، اگلا سر سید ڈے ہم لوگ وہیں منائیں۔ کیوں آپ لوگ ہماری اس رائے سے سہمت ہیں؟ سب لوگ، ہمیں ایک وہ مل رہا ہے، لوگوں میں جذبہ دکھ رہا ہے، ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں کی طرف بڑھیں گے، اس میں کامیابی ہوگی۔ ڈاکٹر عظمیٰ اور مبشر، آپ کے لیے میں اس پلیٹ فارم سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کی جانب سے، سب کے دلوں سے ایک دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا کریں، آمین۔ دوسرا ہمارا اس وقت آپ نے اخبارات کے ذریعے اور تمام سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ہماری یونیورسٹی بھی کہیں نہ کہیں بحران سے گزر رہی ہے، یعنی پچھلے 5-6 سالوں کا جو عرصہ گزرا یونیورسٹی میں، تو کہیں نہ کہیں جو یونیورسٹی کے کانسٹیٹیوشنل اور اسٹیٹیوٹری جو باڈیز ہیں ان کا انتخاب نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یونیورسٹی میں ایک مونوپولی چلتی رہی، اور وائس چانسلر صاحب کا 1 سال کا انپریسیڈنٹڈ ایکسٹینشن ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ چیز نہیں ہو پائی جس کے لیے ہونا چاہیے تھا، اور وہ اپنا فرض منصبی نہ نبھا پائے اور ریزائن کر کے چلے گئے، اور آج کل جو ایکٹنگ وائس چانسلر ہیں وہ بھی انہی کی روش پہ ہیں۔ 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا، اور ابھی کوئی وہاں پہ پرماننٹ وائس چانسلر، ریگولر وائس چانسلر کے پینل بننے کی کوئی سلسلہ شروع نہیں ہو پایا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، طلباء میں بھی بے چینی ہے، وہاں کے اسٹاف میں بھی بے چینی ہے، علیگ برادری میں بے چینی ہے، اور ایسا لوگوں کو محسوس ہونے لگا ہے۔ جسٹس صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ قانونی حیثیت وہ زیادہ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی کی اٹانومی کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہی ہے اس سے، کیونکہ اسٹیٹیوٹری اور کانسٹیٹیوشنل باڈیز، چاہے وہ EC کا الیکشن ہو، چاہے کورٹ کا الیکشن ہو، یہ سب نہیں کرائے گئے، اور ابھی بھی وہ سلسلہ شروع نہیں کیا گیا۔ جو ایکٹنگ وائس چانسلر ہیں انہوں نے بھی شروع کیا ہے، طلباء وہاں پہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آج صبح میں علی گڑھ میں موجود تھا، میں ادھر سے گزرا بھی تو میں نے دیکھا طلباء بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی پرسوں دلی کے جنتر منتر پہ ایک ٹوکن، ایک ریپرزنٹیشن ہوا، وہاں کے اوپر پروٹیسٹ ہوا، جس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے ذمہ داران یعنی اموٹا کے بہت سارے سابق یونین کے پریزیڈنٹس اور سیکریٹری، بہت ساری ایسوسی ایشن کے ذمہ داران، کئی 100 لوگوں کی تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے، اور ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہ کیا گیا۔ تو ہم یہ اس پلیٹ فارم سے یہ نہیں کہتے کہ جو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو جائز اور صحیح چیز ہے یونیورسٹی کے حق میں وہ ہونا چاہیے، اور ہم اس بات کے لیے لکھنؤ والوں کو مبارکباد دینا چاہیں گے، خاص طور سے کہ جب بھی یونیورسٹی کے اوپر کوئی آنچ آئی ہے، لکھنؤ سے تحریک شروع ہوئی ہے۔ مجھے فخر ہے لکھنؤ والوں پہ، چاہے وہ جب یونیورسٹی کے مائنارٹی اسٹیٹس کا مسئلہ پیدا ہوا ہو، اس زمانے میں بھی جو تحریک چلی تھی مائنارٹی اسٹیٹس کے ریسٹوریشن کے لیے، اس میں لکھنؤ سے ہی وہ تحریک، اس کا آغاز ہوا تھا۔ ڈاکٹر فریدی، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب، ظفر احمد صدیقی ایڈوکیٹ، ظفر یاب جیلانی صاحب اور منظور نعمانی صاحب جن کا انتقال ہو گیا، گو کہ وہ علیگ نہیں تھے لیکن وہ بھی اس میں شامل تھے، اور یہاں تک کہ وہ جیل بھی گئے تھے، اور یہ ایک لمبی لڑائی چلی، اور
بارادری میں قیصر باغ کی بارادری میں جو کنونشن ہوا تھا وہ تاریخی ہے، آج تک کبھی اس طرح کا کنونشن نہیں ہو پایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لکھنؤ، اور ابھی بھی جو یہ آج آئی تو اس کا آغاز لکھنؤ سے ہی ہوا۔ آپ لوگوں نے ایک ریزولوشن یونائٹڈ پاس کیا اور وہ حکومت ہند کو بھیجا گیا، اور اس پہ حکومت کی طرف سے اس کا اثر ہوا، اور کہیں نہ کہیں اس میں آپ لوگوں کا نام آیا یونیورسٹی کی خدمات میں۔ یہ ایک بڑی چیز ہے۔ میں پھر آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ AMU جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو بنائی گئی ہے، جس میں یہ تمام باڈیز شامل ہیں، ان لوگوں نے آج کے دن کو یہ ایک گزارش کی ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ آج کا یہ سر سید ڈے جو منایا جا رہا ہے، ہم لوگ منائیں گے، سر سید کی تاریخ پیدائش کی خوشی منائیں گے، ڈنر بھی کھائیں گے، لیکن اس کا ایک عنوان دیا جائے گا، سیو AMU، سیو AMU ڈے کے نام سے اس کا اعلان کیا جائے، اس کو منایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں جوق در جوق شامل ہو جائیے، اور اس کی تائید اگر کرتے ہیں تو آپ لوگ ہاتھ اٹھا دیجئے کہ سیو AMU کے ہم نام سے کرتے ہیں، تاکہ یہ لوگوں میں پیغام چلا جائے کہ لکھنؤ کے لوگ سیو AMU کے عنوان سے یہ کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کے اوپر آنچ آتی رہی، ہمیشہ آتی رہی، لیکن جس چیز میں اخلاص شامل ہو، سر سید کا درد شامل ہے، وہ چیز باقی رہی ہے اور باقی رہے گی۔ انشاءاللہ اس پہ کوئی خطرہ نہیں آئے گا۔ کہ اب میں اپنی بات ختم کروں گا، یہ چند اشعار، 2 شعر پڑھ کے، یہ سر سید کو خراج عقیدت کے طور پہ ہیں۔ واہ رے سید پاکیزہ گھر کیا کہنا، واہ رے سید پاکیزہ گھر کیا کہنا، یہ دماغ اور حکیمانہ نظر کیا کہنا، قوم کے عشق میں پرسوز جگر کیا کہنا، قوم کے عشق میں پرسوز جگر کیا کہنا، ایک ہی دھن میں ہوئی عمر بسر کیا کہنا۔ آج کی شام کا ایک اہم رکن ہے ہماری سالانہ میگزین بزم وفا اور AMU کی فون ڈائریکٹری کا اجرا۔ بزم وفا شائع ہونے کا سہرا ڈاکٹر سہیل فاروقی صاحب اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ سہیل بھائی کے کاندھے پر نہ صرف اموبا کی ذمہ داری ہے، بلکہ سالانہ شائع ہونے والی اس میگزین کی بھی پوری ذمہ داری ہے، جو انہوں نے برسہ برس سے نبھائی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کی قیادت میں یہ کام آگے چلتا رہے گا۔ AMU کی فون ڈائریکٹری کا پیچیدہ کام، اس کی ذمہ داری اموبا کے وائس پریزیڈنٹ غفران بھائی نے اپنے کاندھوں سے پہ لی ہے۔ اس ڈائریکٹری کا پہلا ایڈیشن 2020 میں 3 سال پہلے شائع ہوا تھا۔ اس 3 سال کے عرصے میں بہت سے نئے لوگ اموبا سے جڑ گئے الحمدللہ، کئی ایک ایڈریسز چینج ہو گئے، اور بہت سے ممبرز ایسے تھے جو دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لہٰذا 2nd ایڈیشن AMU ڈائریکٹری کا شائع ہونا ضروری ہو گیا۔ ہم درخواست کریں گے سہیل بھائی سے اور غفران بھائی سے کہ وہ تمام مہمانوں کے ساتھ مل کر رسم اجرا ادا کریں۔ ایگزیکٹو کے تمام ممبر سے درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔